اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی نقشہ جزیرہ نما عرب کا وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے ہاتھ پر ڈرا کر کے ایک دفعہ ذرا یاد کر لیں۔ اپنا لیفٹ ہینڈ اگر اپنے ساتھ سامنے آپ لے آئیں، بایاں ہاتھ بایاں، جی، تو سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو کلائی کے پاس یہ یمن کا علاقہ بنتا ہے۔ اس سے اوپر بالکل ہتھیلی کے درمیان میں جائیں تو وہاں مکہ، پھر اور اوپر جائیں تو مدینہ، اس سے اور اوپر جائیں تو شام۔ تو یمن، مکہ، مدینہ اور شام، یہ چار علاقے آپ کی نظر میں ترتیب سے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں موجود تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے تو بیت اللہ کی جنوبی سائڈ پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ سامنے بیت اللہ ہوتا تھا اور سیدھا آگے شام کا علاقہ ہے جہاں بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ۔ اب ایک ہی باری میں دونوں قبلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو اب یا رخ جنوب کو ہوگا یا شمال کو ہوگا۔ تو شروع میں 16 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو لہٰذا جو مہاجرین صحابہ ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے لیے بڑا امتحان تھا کہ ان کے دل میں مسجد حرام کی، اللہ کے گھر کی بڑی ایک عظمت تھی، اس کو پیٹھ کر کے دوسری طرف نماز پڑھنا یہ ان کے لیے بڑا امتحان کی بات تھی۔ 16 ماہ بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ اپنا جنوب کی طرف پھیر لیا، مکے کی طرف پھیر لیا۔ اب انصار کا امتحان ہوا کہ وہ لوگ انصار جو ان کے ساتھ یہود آباد تھے، تو یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ اب انصار کے اوپر یہود کا ایک اثر تھا قبلے کے اعتبار سے، اگرچہ مسجد حرام کی عظمت ان کے بھی دل میں تھی لیکن قبلے کے اعتبار سے ان کا ایک اثر تھا۔ اب جب رخ تبدیل ہوا تو ان پر ایک اثر پڑا، اور ایک اثر دونوں پر پڑا کہ یہود نے پروپیگنڈا کیا بھی یا تو پہلے والی نمازیں ٹھیک ہوں گی یا اب والی نمازیں ٹھیک ہوں گی، اقتداریہ نمازیں گئیں۔ اب جی بڑی کنفیوژن ان کے درمیان پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہوا بھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں جو سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا وہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ اصل رخ مشرق مغرب یا شمال جنوب پھیرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اصل تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ وہ جو ایک بڑی خوبصورت نعت ہے نا، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، اس کا ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے۔ وہ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو خدا ادھر ہے، وہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ ادھر ہے۔ تو یہ پورا ایک پس منظر ہے آج کے موضوع کا، اور آج کا موضوع کیا ہے کہ نیکی کیا ہوتی ہے، نیکی کا قرآن مجید کے نزدیک تصور کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ نیکی کے صرف ظاہر پر اور اس کے بھی صرف کچھ جزوی معاملات پر انسان کی توجہ رہتی ہے۔ ہم سب کے ذہن میں نیکی کا کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہاں ان کے کنسیپٹس کو نلیفائی کر کے ایک قرآن کا کنسیپٹ سامنے پیش کر رہا ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک تو نیکی یہ ہوتی ہے۔ ہر بندہ ہم میں سے نیک بننا چاہتا ہے، کیوں بھلا؟ اس بات کو پہلے ذرا سمجھ لیں۔ یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کی ہم مفہوم کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا دھیان سے سنیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ اب وہاں تو شمال جنوب کا معاملہ تھا لیکن الفاظ مشرق و مغرب کے لائے گئے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ ولیکن البر، لیکن اصل نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھے اللہ اور یوم آخر پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور مال دے اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، پھنسے ہوئے لوگوں کو چھڑانے میں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیک تو وہ لوگ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کبھی وہ کوئی عہد کر لیں۔
والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو سوال سامنے آیا تھا نیکی کا کہ نیکی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ جب پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ یہ ہے نیکی کا قرآن مجید کے نزدیک تصور اور ڈیفینیشن نیکی کی۔ تو اب اس آیت کو ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں الفاظ بڑے خوبصورت ہیں نیکی کے لیے۔ بر، بر اردو کا لفظ جو بحر و بر کا لفظ ہے نا، اس سے ملتا جلتا ہے، خشکی کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جب انسان سمندر میں ہوتا ہے، پانی میں ہوتا ہے، تو ایک دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ پار لنگ جائیے، ٹھیک ہے۔ جب وہ پار لنگ جاتا ہے تو خشکی پہ آگے پاؤں رکھتا ہے تو ذرا اس کو سکون میسر آتا ہے، دل میں ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو نیکی اصل میں ایسے عمل کو کہتے ہیں جس سے دل کے اندر ایک اطمینان و سکون پیدا ہو، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ اب یہاں جو اطمینان اور امن و سکون کی بات ہے نا، اس کو بھی ذرا سمجھیے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ضمیر پیدا فرمایا، اور وہ ضمیر اس کو اندر سے ملامت کرتا ہے، اور اس ضمیر کو تسلی دینے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، نہیں تو اندر سے ملامت ہوتی ہے اور انسان اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، کسی اور کے سامنے جواب دہ ہونا ہو۔ اچھی سے اچھی شہرت والے لوگ بھی اور بری سے بری شہرت والے لوگ بھی کچھ نہ کچھ انہیں نیکی کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کے وہ کر کے اپنے ضمیر کو تسلی دینی پڑتی ہے، پھر راتوں کو نیند آتی ہے، نہیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں معاشرے میں مختلف طبقات نے اپنا اپنا نیکی کا ایک تصور بنایا۔ ایسے لوگ جو بڑی بری شہرت کے حامل ہوتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، وہ بھی یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کر رہے ہوتے اپنے ملے کی۔ بڑا گنڈا ہوگا، وہ بھی کسی مظلوم کی حمایت میں جان کی بازی تک لگا دے گا۔ یہاں تک کہ جو جسم فروش خواتین ہوتی ہیں وہ بھی انسانی ہمدردی کی خاطر کبھی کوئی آفت ہو جائے، کبھی کوئی معاملہ ہو جائے تو بڑا سب و خیرات کرتی ہیں، مزاروں پر جاتی ہیں، نذرانے چڑھاتی ہیں، اپنا ایک نیکی کا تصور ہے۔ اسی طرح جو نیک شہرت والے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح مذہبی طبقات، مولوی طبقہ ہے، اس کا نیکی کا اپنا ایک تصور ہے کہ نماز روزہ کی پابندی بہت زیادہ، جی اس پہ بہت زیادہ کرنا، جی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، اونچی نہ ہو جائے، آستہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو ایک سماجی کارکن ہوتے ہیں، جو مطلب کہ لوگوں کی خدمت کے لیے ادارے بنائے ہوتے ہیں، تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے نزدیک نیکی کا اصل تصور ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام آنا چاہیے، لوگوں کی ہمدردی کی خاطر غریبوں کے کام ہو، مظلوموں کا ساتھ دو۔ اسی طرح نیکی کا ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ جو آج ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر، کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان دھوکہ نہ دے، ٹائم پر آفس جائے، ٹھیک ہے، پورا کام کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، باقی نماز روزہ تو پرسنل معاملہ ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی کیا تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ نیکی کے مختلف کنسیپٹ ہیں، ان سب کنسیپٹس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہاں کیا الفاظ آئے ہیں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف پھیلو یا مغرب کی طرف۔ تو آپ کو آسانی کے لیے میں ایک بات کہوں کہ نیکی کا ایک مشرقی کنسیپٹ ہے، ایک مغربی کنسیپٹ ہے۔ ایک مشرقی کنسیپٹ ہے ایسٹرن، اور ایک ویسٹرن کنسیپٹ، ٹھیک ہے۔ ویسٹرن کنسیپٹ کیا ہے؟ وہ جس میں ایمانیات اور عبادات کو زیادہ لفٹ نہیں ہے، لیکن معاملات کی بڑی اہمیت ہے، افاع عہد کی بڑی اہمیت ہے، جو اوپر لکھا ہے وہی اندر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، کرپشن نہیں ہے، منی لانڈرنگ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ ایک الگ کنسیپٹ ہے، مذہبی کنسیپٹ ہے، فحاشی اور ریانی نہیں، اور عبادات اور ظاہر پر چہرہ ایسا ہو، لباس ایسا ہو، ان چیزوں پر زیادہ توجہ۔ جی دو کنسیپٹ ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا دیکھیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ قرآن مجید ان دونوں چیزوں سے بالا تر اٹھا رہا ہے، ایک آفاقی کنسیپٹ دے رہا ہے، ایک عالمی کنسیپٹ دے رہا ہے نیکی کا۔ اور یہاں یہ بات بڑی خاص ہے کہ لیسا البر، کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ ادھر پھیر لو یا ادھر رخ پھیر لو۔ اس میں بھی نیکی ہے، نیکی کے ظاہر کی بھی ایک اہمیت ہے۔ وہ والے جو صوفیاء ہیں، جو بے عمل صوفیاء کہلاتے تھے کسی زمانے میں، کہ جو یہ کہتے تھے کہ اصل نیکی تو دل کی نیکی ہوتی ہے، اللہ کی یاد دل میں ہونی چاہیے، نماز روزے میں کیا رکھا ہے؟ نہیں، وہ نہیں بات۔ تو نیکی کا ظاہر بھی بڑا اہم ہے اور اس کا باطن بھی بڑا اہم ہے۔ اور جو مشرقی کنسیپٹ ہے نیکی کا اور جو مغربی کنسیپٹ ہے نیکی کا، سب میں جو جو پازیٹیو باتیں ہیں وہ سب جمع کر کے قرآن مجید نے یہاں جمع کر دی ہیں، اور آپ کے میرے سامنے رکھا ہے کہ نیکی کا اصل کنسیپٹ کیا ہے۔ اگر تم نیک ہونا چاہتے ہو، ایسی نیکی جس کا آخرت میں تمہیں بدلہ ملے اور تم کامیاب ہو جاؤ، تو پھر تمہیں اس پورے کنسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اب ذرا وہ نیکی کا کنسپٹ ذرا سمجھیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نیک کر دے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے. تو نیکی کے لیے شرط اول ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایمان کی تفصیل پر ہم نے کافی بات کی، ایمان باللہ کی، ایمان بالآخرت کی، ایمان بالرسالت کی. لیکن یہاں اس کا ایک خاص پہلو آ رہا ہے. یہاں دیکھیے ذرا، جو شخص ایمان لائے باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، 5 ایمانیات کا ذکر آ رہا ہے، ایمانیات 5: ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ملائکہ، کتابیں اور نبی. اب ملائکہ، کتابیں اور نبی جب مل کر ایک ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے، رسالت کا ڈپارٹمنٹ، تو الٹیمیٹلی 3 بن جاتے ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت. اس کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایمان باللہ کا نیکی کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ نیکی وہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں کی جائے، دکھلاوے کی، اپنی بڑائی کے لیے نہ. اور آخرت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نیکی وہ ہے جس کا صلہ آخرت میں مطلوب ہو، دنیاوی بدلوں کے لیے نہیں. اور ایمان بالرسالت سے کیا تعلق ہے کہ نیکی وہ ہے جو سنت کے خلاف نہ ہو. اپنی ڈیفینیشن بنا کے نہیں نیکی کی، بلکہ نیکی تو وہ ہے کہ جو سنت کے دائرے کے تحت ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرمائے، ہمیں خلوص عطا فرمائے اور سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اگر خلوص نہ ہو تو وہ نیکی الٹا وبال ہے. ذرا آپ اندازہ کریں نا، ریاکاری کے نتیجے میں نیکی ملنا تو الگ بات، الٹا نقصان ملے گا. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، اس نے تو گویا شرک کر دیا. جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کر دیا. اور جس نے صدقہ خیرات کی دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کر دیا. اور آخرت میں پھر اس کی بڑی سخت جواب طلبی ہے. اور اسی طرح سنت کے ساتھ معاملہ کہ جس نے سنت سے منہ پھیر لیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رخ پھیر کر کوئی اور ہی تصور نیکی کا بنا لیا، وہ پھر شامل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی زندہ رکھے اور آپ کا امتی ہی اس دنیا سے لے کر جائے. اب نیکی کی جو روح ہو گئی، ایمان، کس نیت سے نیکی کرنی ہے، اس کی پوری انٹینشن سامنے آ گئی. اب نیکی کے مظاہر ہے کہ باہر نیکی میں ایکشنز کیا ہوں گے. تو ایکشنز میں پہلے نمبر پر جو چیز آ رہی ہے، ذرا دھیان سے سنیے، ہم سب اس سے چونک سکتے ہیں. وہ نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال دے اللہ کی محبت میں. مال دینا وہی بات ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے، ایمان سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے کہ 2 انداز ہیں زندگی گزارنے کے. ایک ہے کھچنا، جمع کرنا، مال مارنا، اور ایک ہے لوگوں کو دینا، بانٹنا، قربان کرنا. 2 رخ ہیں زندگی کے. یہ ڈیسائیڈ کر لیں انسان پہلے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو نیکی تو یہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو دے مال اللہ کی محبت کی خاطر. اور مال کی محبت کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ اس کو خود مال کی محبت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے دوسروں کے کام آنا، یہ ہوتا ہے احسار کا لیول. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سطح پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کس کو دینا ہے؟ ذوی القربیٰ، پہلے سب سے قریبی رشتہ دار. کیونکہ ہر شخص اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنے لگے گا تو پورا معاشرہ ایک دوسرے کا خیال رکھ پائے گا. اس سامنے آپ دیوار دیکھیے ذرا. اب اس دیوار کی کسی بھی اینٹ سے آپ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ دور والی اینٹ کے ساتھ بڑی مضبوطی سے چمٹ جائے. نہیں، اس سے تقاضا کیا ہے؟ اپنے ساتھ والی اینٹوں کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جائے. ہر اینٹ اپنے ساتھ والی اینٹوں کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے گی تو پوری دیوار مضبوط ہو جائے گی. اور اگر اینٹ اپنے ساتھ والی اینٹوں سے تو ناراض ہو جائے اور سامنے والی دیوار کی اینٹ پر مہربان ہو جائے تو پھر دیواریں قائم نہیں رہتی. تو معاشرے اس طرح قائم نہیں رہتے ہیں. ذوی القربیٰ سب سے اہم بات ہے. تو قریبی رشتہ دار. پھر آگے والیتامیٰ والمساکین، اور یتیموں کو اور مسکینوں کو، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کا والی وارث بننا، جو دنیا میں پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ لے کے چلنا. وابن السبیل، اور مسافروں کو جو اپنے گھر بار سے دور ہیں، عارضی طور پر ان کے اوپر ایک مشکل آ گئی. والسائلین، اور مانگنے والے، جو مانگنے والے ویسے تو نہیں ہیں لیکن انہیں مجبوری میں اب ہاتھ پھیلانا پڑ گیا. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. یہ بڑی خاص بات ہے. اس زمانے میں تو غلام ہوا کرتے تھے، ڈائریکٹ غلام، ٹھیک ہے، کہ جن کو آزاد کروانے کے لیے مال دینا پڑتا تھا. اب یہاں کیا ہے؟ بالعموم اس کی مختلف مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن سادی مثال کیا ہے کہ فرض کریں کسی بندے کا بہت ہی زیادہ نقصان ہو گیا کاروبار میں، یا وہ قرض میں دب گیا، یا کوئی بیماری آفت ایسی آ گئی، یا جس طرح سیلاب کے معاملات ہوئے، لوگوں کے سارے گھر باہر اجڑ گئے. اب وہ بالکل ہی 0 لیول پر آ گیا، بالکل پھنس گیا. اب اسے پورا سسٹینیبل لیول تک لے کر آنے میں آپ کے اچھے بلی پیسے لگیں گے. اس سے 100-200 روپیہ دے کے اس کا کام نہیں بنے گا. تو یہ بڑا ایک اونچا لیول ہے.
تو وہ پھر رقاب اور گردنیں چھڑانے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو واپس زندگی میں لے کر آنے میں. آگے دیکھیے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. ذرا آپ اندازہ کریں نماز اور زکوٰۃ سے پہلے انسانی ہمدردی کا ذکر آ رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایمان کے بعد سب سے اہم شے جو ہے وہ انسانی ہمدردی ہے. اگر یہ دل میں نہیں ہے تو پھر باقی سب کہانیاں ہیں. اگر انسان کے دل میں نرمی نہیں ہے، حدیث کے الفاظ بڑے خاص ہیں، جو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ تو کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا، اس کے پاس تو ککھ نہیں بچا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم فرمائے. ہمارا دل نرم ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کریں گے، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش بھی آئیں گے، دعوت و تبلیغ بھی کریں گے تو نصح و خیر خواہی کے جذبے کے تحت، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی کوشش بھی کریں گے تو لوگوں کے لیے عدل و انصاف کی خاطر، ان پر زور زبردستی کی خاطر نہیں. پورا تصور ہی بدل جائے گا اگر انسانی ہمدردی دل میں ہوگی. اور یہ نہیں ہوگی تو پھر وہ داعی، وہ وائز بھی لوگوں پر فتوی بازی کرے گا، اور وہ مجاہد بھی جب اس کو اختیار مل جائے گا لوگوں پر زبردستیاں کرے گا، اگر دل میں نرمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نرمی فرمائے. جی یہ اہم چیز سب سے بڑی. تو ایمان کے بعد نیکی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دل کی نرمی اور لوگوں کے کام آنا. اور یہ بڑی خاص بات ہے کہ اگر فرض کریں کسی کے دل میں نرمی نہیں ہے، کسی کو ضرورت میں دیکھ کے، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے باوجود قدرت کے انسان اس کے کام آنے کی طرف آگے نہ بڑھے. وہ بڑے سے بڑا حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، مجاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا. نیک ہونے کے لیے اس کے دل کی نرمی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بالعموم مذہبی طبقات کے جو لوگ ہیں جو نماز روزے پر اور اپنے ظاہر پر بڑی توجہ کرتے ہیں، عام طور پر ان سے معاشرے کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ دل کے بڑے سخت ہیں، یہ چھرے ہیں، یہ بڑے سخت اخلاق والے ہیں. بچے ان کے دوڑتے ہیں انہیں دیکھ کے، ان کے بھائی قریبی لوگ سب ان سے باہر بھاگتے ہیں. تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. دل کی نرمی بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے. اب ذرا مزید آگے دیکھیے، دل کی نرمی کے بعد اگلی جو باتیں آ رہی ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. یہاں ذرا پھر وہ حدیث ذہن میں لے آئیے کہ بڑی بڑی خوبصورت حدیث ہیں لوگوں کے کام آنے پر. جو کسی بیوہ یا کسی یتیم کی سرپرستی میں، اس کے کسی کام آنے میں نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہاد فی سبیل اللہ جیسا ثواب دیتا ہے. اور جو اس کا کام کر گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہید کا ثواب دیتا ہے. آپ اندازہ کریں کتنی اہم بات ہے. تو لوگوں کے کام آنا، ہر وقت چلتے پھرتے یہ محسوس کرنا کہ میں معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں، معاشرے پر بوجھ نہ بنوں بلکہ معاشرے کا بوجھ اٹھانے والا بنوں، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والا بنوں، انہیں دکھ درد دینے والا نہ بنوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد باری آ رہی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے. یہ دونوں چیزیں بھی بڑی اہم ہیں. عبادات سے چھٹی نہیں ہے کہ بندے کو تو لوگوں کے کام آنا چاہیے، باقی نماز روزہ تو بندہ ہے اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ پھر معاف کرنے والا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرو، جان کے چھوڑو نہیں. من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے تو گویا کفریہ عمل کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تو عبادات کی اپنی جگہ اہمیت ہے، ہر شے کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور ساری چیزیں مل کر ہی ایک آرگینک ہول بنتی. تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اب یہاں دو باتیں نوٹ کر لیجیے. ایک تو یہ کہ ابھی تک دو چیزوں کا ذکر آیا تھا نا، ایمان اور انسانی ہمدردی کا. اب آگے دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا. نماز ہے جو ایمان کی آبیاری کے لیے ضروری ہے، اور زکوٰۃ ہے جو انسان کے اندر مال دینے کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے منیمم ڈوز ہے. منیمم ڈوز سمجھتے ہیں؟ گھٹ تو گھٹ نہ تو ہوئے نا، تاکہ انسان کی بریک ہی نہ لگ جائے پوری، وہ خزانے کا سانپ ہی نہ بن کر بیٹھ جائے، کچھ کھلے اس کا ہاتھ. پھر جب زکوٰۃ دے گا تو آگے ہمت دے گا اللہ تعالیٰ. اور ایک حدیث میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وَإِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. صرف زکوٰۃ دے کے سال کے اندر یہ نہ سمجھو کہ چھٹی ہو گئی، نہیں، بقیہ بھی حق ہے جن کا پہلے ذکر آ گیا. تو پھر سے ذرا غور کریں، ایمان، اس کے بعد انسانی ہمدردی، اور ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے 5 وقتہ نماز، اور انسانی ہمدردی، لوگوں کو مال دینے کا جذبہ زندہ رکھنے کے لیے سالانہ اینول زکوٰۃ کا معاملہ ہے. اب یہ چاروں چیزیں ہو گئیں. اب آگے دیکھیے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لیں. یہ بڑی خاص بات. عام طور پر اس کو ہم نیکی کے اندر سمجھتے ہی نہیں. جب ہم کہتے ہیں یار کوئی نیکی کا کام کر لو، تو کبھی ہم نے سوچا کہ عہد پورا کرنا بھی نیکی ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا بھی نیکی ہے. معاملات کی درستگی
نیکی کا ایک بڑا اہم جز ہے. جو شخص معاملات میں کمزور ہے پھر وہ عبادات اس کی جتنی بھی زیادہ ہوں حقوق العباد اسے پورے کرنے پڑ جانے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات میں درست ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر وہی بات آئے گی کہ بالعموم جو ہے مذہبی طبقات جو نماز روزے کے تو بڑے پابند ہوتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, ان سے عام طور پر معاشرے کو کیا شکایت ہوتی ہے کہ دھوکے باز ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں, حرام کماتے بھی ہیں, سودی کاروبار بھی کرتے ہیں, کرپشن بھی کرتے ہیں, مال کھا جاتے ہیں لوگوں کا, اور پھر جا کے صاف پاک صاف ہو کر آ جاتے ہیں. یہ لوگوں کو عام طور پر شکایت ہے نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اب اگلی اہم بات کیا ہے؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب بھی وہ عہد کر لیں. اچھا جی, عہد کو پورا کرنے کی اہمیت کا آپ اندازہ اس حدیث سے کریں کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ لا دین لمن لا عہد لہ. بڑی چھوٹی سی حدیث ہے اور اس کو زبانی یاد کر لیں اور بار بار ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے تھے شاید ہی کوئی ایسا خطبہ ہو جس میں یہ حدیث نہ پڑھتے ہوں. شاید ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجمع سے بات کی ہو اور بیچ میں یہ بات نہ کی ہو کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, اس شخص کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. لا دین لمن لا عہد لہ, اور اس کا دین کوئی ہے ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں امانت داری اور عہد کی پاسداری دے. اب یہ دونوں چیزیں بھی نا ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. مثلا امانت داری بھی ایک لحاظ سے عہد ہی ہوتا ہے, جب کوئی آپ کو امانت دیتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے وعدہ ہی کیا ہوتا ہے نا کہ اس میں خیانت نہیں کی جائے گی. اور جو عہد کی پاسداری ہے وہ بھی ایک لحاظ سے امانت ہی ہوتی ہے, جب آپ وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس پھر ایک امانت ہوتا ہے, اس میں وعدے میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک ہی تصویر کے دونوں رخ ہیں. تو وہ انسان کو اپنے معاملات میں درست رہنا اور کھرا رہنا, کھرا بندہ جسے کہتے ہیں نا اپنی زبان میں, کھرا وہ بندہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کھرا کر دے, ہم کھوٹے سکے نہ ہوں, ہم کھرے سکے ہوں. اب امانت داری اور جو عہد ہے اس کی مختلف چیزیں ہیں, مختلف اس کی ڈائمنشنز ہیں. مختلف ڈائمنشنز کو ذرا سامنے لے کر آئیے. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک روح سے نوازا ہے, ایک زندہ صحیح سلامت دل دیا ہے, ایک ضمیر دیا ہے, ایک شعور دیا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, مسجود ملائک بنایا ہے, ایک وعدہ لیا ہے الست بربکم. یہ جو ہمارے پاس دل امانت ہے, یہ وہ جو وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, اس میں پورا اترنا, جس کو قرآن میں کیا فرمایا گیا قیامت والے دن کے بارے میں, اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جب وہ شخص جو لے کر آیا اپنے رب کے پاس صحیح سالم دل, صحیح سالم دل لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یہاں, اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آئی. تو اذ جاء ربہ بقلب سلیم, صحیح سالم دل لے کر آیا, اس میں کوئی خیانت نہیں کی, اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری. اس نے اللہ تعالیٰ نے جیسا اسے اپنی محبت کے لیے دل دیا تھا, شعور دیا تھا, ضمیر دیا تھا, وہ صحیح سالم لے آیا. گناہوں کا بوجھ اس نے دل پر نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. پھر مزید دیکھیں اللہ تعالیٰ سے عہد کے بعد ایمان کا جو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ چھوٹا عہد, بہت بڑا عہد ہے, بہت بڑا عہد ہے. ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا عہد ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر زندگی گزارنے کا عہد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہد میں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد پھر بین الانسانی معاملات ہیں, اور وہ سارے ہی عہد پر ہوتے ہیں. ہم میڈیکل میں جب پڑھتے ہیں بیہیویئرل سائنسز اور جو ایتھکس ہیں, اس میں عہد کی مختلف قسمیں آتی ہیں. ایک عہد وہ ہوتے ہیں جو لکھ کر کیا جاتا ہے, اور ایک عہد وہ ہوتا ہے جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, امپلائڈ کنسنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ کا کوئی بڑا آپریشن کسی کا ہونا ہو تو ڈاکٹر لکھواتے ہیں نا, اجازت نامہ باقاعدہ لکھواتے ہیں. جبکہ ویسے آپ کسی کلینک پر جائیں چیک کروانے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ باہر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, پہلے کہتے تھے سائن کرو اجازت نامے تو پھر اندر جاؤ گے, بلکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ اجازت دے رہے ہیں. جب آپ نے ہاتھ آگے کیا ڈاکٹر کے تو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کا بی پی چیک کر لے, آپ کی نبض چیک کر لے, اس کے لیے اسپیشل سائن نہیں کرتے آپ, ایسا ہی ہے نا. اور جب ڈاکٹر بیٹھا ہے اور آپ اس کے پاس آئے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ڈاکٹر نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ سے 2 نمبری نہیں کروں گا, میں آپ کو صحیح صحیح مشورہ دوں گا. نہ وہ ڈاکٹر لکھتا ہے, نہ حلف اٹھاتا ہے, میں اللہ کو واضح ناظر جان کر کہتا ہوں آپ کو صحیح صحیح مشورہ دوں گا, ایسا تو نہیں کہتا ہر مریض کو, لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو کچھ عہد ایسے ہوتے ہیں جو کہے جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عہد میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح شادی ایک بہت بڑا عہد ہے, بنیادی معاشرہ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے نا, میاں بیوی کے تعلق سے. وہ کتنا بڑا عہد ہے, گواہوں کی موجودگی میں عہد کیا جاتا ہے کہ ہاں میں زندگی بھر کے لیے اس کی جان مال عزت آبرو صحت تعلیم اس کی تمام ضروریات کا محافظ ہوں, اس کو اپنی وراثت میں حصہ دوں گا, اور اس کی اولاد کو اپنا نام دوں گا, پروٹیکشن دوں گا اس کو. یہ پورا ایک بہت بڑا وعدہ ہوتا ہے.
اس کو تمام خطرات سے میں بچا کے رکھوں گا، ہر طرح کے جو بھی مشکلات ہو سکتی ہیں اس کا محافظ بن کے کھڑا ہوں گا میں. بہت بڑا عہد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح خاتون کا اپنے بندے کی وفاداری اور فرمانبرداری کا عہد ہوتا ہے. اسی طرح پھر بچے ہیں، والدین ہیں. والدین جب بچوں پر اپنی پوری جوانی انویسٹ کر دیتے ہیں تو اسی لیے نا کہ بچے بھی ان کو بڑھاپے میں کام آئیں گے. یہ لین دین کے ایک لحاظ سے پورا بین الانسانی معاملات ہیں. اس سے آگے چلیں تو بھائی بھائی ہیں، پھر آگے کزنز ہیں، پھر جو پورا ایک انسانی معاشرہ ہے جس میں پھر لین دین ہے. جب باقاعدہ کسی کی دکان پر جاتے ہیں، اس سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ بھی ایک لحاظ سے لین دین ہے. پھر ہم جب کہیں کام کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں تو شروع میں ایگریمنٹ لکھتے ہیں، وہ ایک وعدہ کر لیا نا. اب وہ سارے جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا آفس ٹائم پر جانا، وہاں پورا دیانتداری سے کام کرنا ایک بہت بڑا عہد ہے. ہمارا اپنے کاروبار پوری دیانتداری سے کرنا، ملاوٹ سے، ناپ تول کی کمی سے باز رہنا بہت بڑا عہد ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے تو آپ اندازہ کریں معاشرہ صحیح نہ ہو جائے. اب اس سے ایک سٹیپ اوپر اٹھ جائیں. جو ریاستی معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، جو بین الاقوامی معاہدات ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے آپ اندازہ کریں. اور سیرت میں بھی اس کی بڑی اہمیت آتی ہے. تو امانتیں ان کے عہد لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے. میرٹ کے اوپر کام ہونا چاہیے، سینیورٹی کی بیسس پر کام ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا، ابھی ایک ایونٹ کل جو ہوا، جب سینیورٹی کے بیسس پر اور میرٹ کے اوپر کام کیا گیا تو کیسا سکون معاشرے نے محسوس کیا نا. ہر دل کے اندر ایک سکون آ گیا. شکر ہے یار. یہی اگر یہاں کھینچا تانی چلتی رہتی، اقتدار کی رسا کشی چلتی رہتی تو کتنی بے چینی پیدا ہو جاتی. تو اچھا کام جو ہوتا ہے وہ سکون پیدا کرتا ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ نیکی کا تصور. اور نیکی کیا ہوتی ہے؟ جو دل میں سکون پیدا کرتی ہے اور پھر پورے معاشرے میں بھی امن و سکون لے کر آتی ہے. تو وعدوں میں پورا اترنا، اور جب کسی کو کوئی عہدہ مل جائے پھر اس عہدے کا، عہدہ لفظ بھی دیکھیں عہد سے ہے، ہر عہدہ ایک عہد ہے، اس میں پورا اترنا اور کھرے انداز سے اپنے سارے حقوق و اختیارات کو صحیح طرح استعمال کرنا. نہ اپنے حقوق سے بڑھ کر، اپنے اختیارات سے بڑھ کر دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اور نہ اپنے جو معاملات ہیں اس میں کمزوری دکھانا. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے طبقات کو، تمام اداروں کو، تمام طبقات کو، تمام گروہوں کو، تمام افراد کو، تمام گھرانوں کو اللہ تعالیٰ عہد کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کے تمام ملکوں کو اللہ تعالیٰ عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اندر وہ جان پیدا ہو جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدا ہو گئی. اور عہد کی پاسداری بڑی خاص اہمیت کی عامل ہے سیرت کے اندر. میں ایک اشارہ کر کے بات آگے لے کے چلتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ مکے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا ہی جاتا تھا، ایسا ہی ہے نا، شروع سے کہتے تھے. اندازہ کریں نا آپ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن مدینے جانے کے بعد وہ جو پوری امت مسلمہ تھی، اس کی آپ وفاداری کا اور اس کی آپ عہد کی پاسداری کا ذرا اندازہ اس سے کریں کہ یہود سے معاہدہ ہوا، مسلمانوں نے نہیں توڑا، یہود نے توڑا اور ان کا صفایا ہوا مدینے سے. صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ سے معاہدہ ہوا، مسلمانوں نے نہیں توڑا، قریش مکہ نے توڑا اور پھر فتح مکہ ہوا. تو معاہدے کی پاسداری سیرت میں بھی بڑی ہمیں گہری نظر آتی ہے. اور اب اس سے آخری چیز آ گئی. اب ذرا کیا کیا چیزیں آ گئی؟ ایمان، اس سے آگے انسانی ہمدردی، اس سے آگے عبادات، اس سے آگے معاملات. 4 چیزیں آ گئی: ایمان، انسانی ہمدردی، عبادات اور معاملات. اب آخری چیز آ گئی آج کی، وہ کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اب ذرا اندازہ کریں، یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والصابرون، اگر عربی تھوڑی سی ہمیں سمجھ آئے تو. لیکن یہاں کیا والصابرین، کیا مطلب؟ نیکی تو یہ ہے جو ایسے کرے، ایسے 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 کرے، اور بالخصوص وہ جو ایسے کرے. اب بڑی خاص بات آ رہی ہے، دھیان سے کان کھول کر سن لیجیے کہ نیکی کیا ہے. نیکی کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور نیک تو وہ لوگ ہیں جو ڈٹے رہتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، سختیوں میں، جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت بھی، جو ڈٹ کے دکھاتے ہیں حق و باطل کے مارکے میں. دیکھیں نظر میری بات سنیں، تکالیف اور جنگ تک نوبت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا آپ دوسرے کے حقوق مار رہے ہوں اور دوسرا اپنے حقوق کی خاطر کھڑا ہو جائے اور آپ کے جنگ کی نوبت پہنچ جائے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی ظلم و ستم کر رہا ہو اور آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا. اب ایسا نیک بندہ جس کا پیچھے سے ذکر آ رہا ہے، جو ایمان والا ہے، انسانی ہمدردی والا ہے، عبادت گزار بھی ہے، معاملات میں پکا خرابی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ کسی کے حقوق مارے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو یہاں اس جنگ کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ لوگوں کے حقوق مارتا ہے، لوگوں پر جنگ مسلط کرتا ہے، جا کے خام خواہ حملے کرتا پھرتا ہے. نہیں، بلکہ وہ عدل و انصاف کی خاطر کھڑا ہوا ہے.
وہ لوگوں کے حقوق کی خاطر، اپنے حقوق سے آگے بڑھ کر لوگوں کے حقوق کی خاطر کھڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے نہ میں ظلم کرتا ہوں نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں. وہ اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. پھر جب ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو پھر ظالم آرام سے تھوڑی بیٹھتا ہے. جب صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی مکے میں تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا. یہی سب کچھ نہیں ہوا جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے. اندازہ کیجئے 3 چیزوں کا ذکر ہے نا, اس کو آپ 2 گروپس میں تقسیم کر لیں تو مکی اور مدنی زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی. والبأساء والضراء وحین الباس, سختیوں میں اور جسمانی تکالیف میں. یہ کب کا منظر ہے؟ یہ مکے کا منظر ہے, جب سختیاں ہیں, قید کیا جا رہا ہے, جسمانی تکالیف ہیں, پتھروں پر کوئلوں پر رگڑا جا رہا ہے, سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں, ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, گھر بار چھوڑ کر حبشہ جایا جا رہا ہے, لیکن ڈٹے ہوئے ہیں, نیک یہ ہیں. بھلے کوئی بندہ نیک بنتا پھرے کہ میرے دل میں تو بڑی انسانی ہمدردی ہے, میرے تو بڑا یہ ہے وہ ہے, لیکن حق و باطل کے مارکے میں وہ سمجھے میرا تو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے بھائی, میں تو ان معاملات میں پڑتا ہی نہیں, میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں سائڈ پر بیٹھ کر, میں تو بس سچ بولتا ہوں اور وعدے پورے کرتا ہوں, میرا حق و باطل سے, عدل و انصاف سے, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. نہیں, یہ نیک نہیں ہے. نیک وہ ہے جو عدل و انصاف کی خاطر کھڑا ہوتا ہے اور پھر جو مشکلات آتی ہیں ان کو جھیلتا ہے, ان کو برداشت کرتا ہے, ڈٹ کے دکھاتا ہے. وہ ہے اصل بندہ نیک. اللہ تعالی ہمیں ایسا نیک بنائے جو صرف خود نیک نہیں, پورے معاشرے کی نیکی کے لیے آگے بڑھ کر کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو مکے میں کیا تھا؟ جسمانی تکالیف اور بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں, سختیاں برداشت کر رہے ہیں. لیکن مدینے میں جا کے کیا ہوا؟ مدینے میں جا کے باتیں جنگ کی نوبت تک پہنچی. پچھلی دفعہ ہم نے سیرت کو مختصراً دیکھا تھا نا, تو میں نے اس لیے مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ ہم جب بھی بات کر رہے ہوں, کوئی سیرت کا کوئی حوالہ آئے تو آپ کے سامنے ایک پس منظر ہو اس کا. تو آپ یہ دیکھیں مکی زندگی سے آگے مدنی زندگی کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو ایسا شخص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو جا رہے ہو غزوہ تبوک پر, اور وہ کہے کہ میں ذرا اللہ اللہ کر لوں بیٹھ کے, مسجد بنا لوں. نہیں نہیں نہیں, یہ حق و باطل کے مارکے میں ڈٹنے والا شخص نہیں ہے, یہ نیک نہیں ہے, یہ منافقت کی علامت ہے. تو اب نیکی کا پورا ایک کنسپٹ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پورے کنسپٹ پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا پھر سے سنیے, جو شخص صرف اللہ اللہ کرتا بیٹھ کے وہ کوئی صوفی تو ہو سکتا ہے. جو صرف انسانی ہمدردی کی خاطر لوگوں کے کام آتا ہے وہ ایک سماجی کارکن تو ہو سکتا ہے. دھیان سے سنیے, جو صرف نماز روزے کا پابند ہے وہ زاہد اور عابد تو ہو سکتا ہے. ٹھیک, اس سے آگے چلیں, جو معاملات میں پورا کھرا ہے, ٹائم پر آفس جاتا ہے, ٹائم پر آتا ہے, ناپ تول میں کمی نہیں کرتا, وہ ایک ذمہ دار شہری تو ہو سکتا ہے. جو صرف حق و باطل کے مارکے میں آتا ہے اور انقلابی تحریک کے کارکن بن کر زندگی گزارتا ہے وہ ایک کارکن تو ہو سکتا ہے. نیک ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں اکیلے کے لیے کافی نہیں ہیں. سمجھیے ذرا بات, نیک ہونے کے لیے تو وہ کردار چاہیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے, جس کی نظر آخرت پر ہے, جس کے لیے نمونہ اور اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جس کے دل میں انسانی ہمدردی ہے, لوگوں کے کام آنے کا اور لوگوں کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر وہ نماز اور روزے کا بھی پابند ہے, عبادات کا بھی پابند ہے, معاملات میں بھی کھڑا ہے, اور پھر حق و باطل کے مارکے میں بھی کھڑا ہے اور ڈٹا ہے. وہ ہے اصل نیک. وہ کہیں نہ کہ نیک ہے تو اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اور ایسے سچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کونوا مع الصادقین, ایسے سچوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے اور نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جامع نیکی کا تصور ہمارے سامنے آنا چاہیے. پھر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, نیکی کا ایک کنسپٹ شرقی ہے, ایک غربی ہے, ایک ایسٹرن کنسپٹ ہے, ایک ویسٹرن کنسپٹ ہے. آپ ذرا غور کریں نا, معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جن کے نزدیک کرپشن بری ہے, منی لانڈرنگ بری ہے, کچھ کے نزدیک فحاشی اور یعنی بری ہے, سود برا ہے. یہ لوگ ہیں یہ والی باتیں نہیں کرتے, یہ لوگ ہیں یہ والی باتیں نہیں کرتے, ایسا ہے نا. جبکہ قرآن مجید ان ساری چیزوں کی بات کرتا ہے. قرآن مجید شرقی غربی نہیں ہے, قرآن مجید تو الناس کے لیے ہے, آفاقی ہے, وہ تو عالمی ہدایت ہے. اللہ تعالی ہمیں سب باؤنڈریز سے آزاد ہو کر عالمی اور آفاقی سوچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایسا نیک بنائے جو شرقی غربی کنسپٹ سے اوپر اٹھ کر قرآن مجید کا جو نیکی کا کنسپٹ ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے لوگوں کو ہم تلاش کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, اور یہی تو ہیں جو متقی ہیں. اور کون متقی ہوتے ہیں؟ متقی تو یہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچا اور متقی بنائے. دیکھیں آج کا ٹاپک بڑا خاص تھا, اہم تھا. اس میں نیکی کا تصور بھی آ گیا, صدق کا تصور بھی آ گیا, صدق کا کہ سچا کون ہے, اور تقوی کا تصور بھی آگے کہ تقوی کیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے, انسانی ہمدردی نصیب فرمائے, عبادات سے شغف نصیب فرمائے, معاملات میں کھرا
ہمیں بنا دے اور پھر حق و باطل کے مارکے میں بھی ڈٹنے والا بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.